معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہمارے دعویٰ کورس کا یا ایک تربیتی پروگرام کا آج دوسرا دن ہے۔ پھر سے میں آپ تمام کا آج کے اس دن کی آمد پر استقبال کرتا ہوں، فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور اس دعا کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ چیک کر لوں کہ کچھ پچھلا بھی یاد ہے آپ کو، یا پھر سب یہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا تھا آپ ساتھ لے کر گئے یا یہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ میں تھوڑا سا چیک کر لیتا ہوں۔ عبداللہ اس کو پروجیکٹر کو بولو بند کر دینے کے لیے، ضرورت نہیں ہے اس کی آج۔ پریزنٹیشن جن کے پاس تھے وہ صاحب نہیں پہنچ پائے ہیں، تو اس لیے میں اس کو بند کر رہا ہوں۔ آج مجھے صرف سنیے، وہاں دیکھے بغیر جی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ ساتھ لے کر گئے اور لے کر آئے ہیں یا یہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھ لوں؟ چلیے ماشاءاللہ۔ اور میرے خیال میں دائیں جانب سے شروع کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیمم فی شأنہ کلہ۔ میں خود نام لوں یا آپ لوگ؟ میں خود نام لوں یا پھر آپ لوگ خود سے ہاتھ اٹھائیں گے؟ اچھا سوال کروں، اس کے بعد دیکھیں گے سوال آسان ہو تو ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں خود ویسے پوچھ لیتا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ شباب بیٹھے ہوئے ہیں، شباب کی ایک ٹیم، یہ امت کا مستقبل ہیں۔ جو درمیان میں بیٹھے ہیں ان کو بالکل سامنے بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ بھائی سے میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ، مائک ہے؟ وائرلیس مائک رکھا ہے انہوں نے؟ جی اچھا، اب تینوں کا پہلا دن ہے یا چاروں کا؟ صرف تینوں کا نا؟ چلو بچ گئے تینوں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بھائی کو مائک دیجئے۔ یا آپ کا بھی پہلا دن ہے؟ دوسرا دن ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، کوئی ایسے بڑے بڑے سوالات نہیں کروں گا، جو کچھ میں نے بتایا ہے ان باتوں میں سے کوئی ایک چھوٹا سا سوال، ٹھیک؟ بہت زیادہ میں نے کل جس پر بات کی ہے وہ شاید موضوع یہی تھا کہ آخر میں نے اسلام کو کیوں چنا ہے، اسلام ہی میرا دین کیوں ہے، اسلام ہی کو میں نے کیوں منتخب کیا ہے، اسلام ہی کو میں نے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہے۔ تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ مختصر جواب دیں، ضروری نہیں کہ کل میں نے جتنی تقریر کی وہ ساری آپ کریں۔ اسلام ایک مکمل دین یا زندگی کا آخرت کا جوڑا ہے، تو اس کے اندر ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ پروف ہے۔ میں نے آپ سمجھے میں غیر مسلم ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اس کے آپ نے 5 بتائے تھے کہ یہ جو اسلام ہے وہ کیا اس کا نام ہے؟ اسلام ہی نام ہے اس کا۔ مائک میں بولیے، مائک میں بولیے، مائک میں۔ یہ آپ کے مال کی عزت کی، میرے مال کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا آپ کے نہیں؟ جی ٹھیک ہے، مطلب سب کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو بھی مسلمان ہیں ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور 3 آپ کے بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ، وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ شیخ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ جی عزیزم خضر، کوئی اور پوچھ لوں آسان سا؟ ہاں کل سے ریلیٹڈ نا؟ اچھا دوسرا سوال ہے آپ سے۔ بھائی نے بتایا کہ اسلام 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، ان میں سے بتایا کہ مال کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بتا دیں بقیہ 3 کون کون سی چیزیں ہیں؟ اچھا وہی بھول گئے آپ؟ ٹھیک۔ اچھا کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان
میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اچھا، کل تھے نا آپ؟ جی جی مکمل تھے؟ ٹھیک، چلیں پیچھے دے دیں. بحیثیت مسلمان میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. حسن صفدر ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. صحیح جواب ہے آپ کا. چلے کوئی بات نہیں، بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگ لے کر گئے تھے، کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں پہ، لیکن آج درخواست کروں گا کہ سن کر لے کر جائیے، پھر واپس لے کر بھی آئیے اس کو. ٹھیک، چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. کل کا جو خطاب تھا میرا وہ تمہیدی خطاب تھا، کیونکہ ایک دعوتی پروگرام ہے، تو دعوت کی اہمیت پر کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی تھیں. اب ہم داخل ہوتے ہیں قرآن کے قصص، قرآن کے واقعات کی طرف. بھائی آپ سب سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں ہیں؟ مل جائیے سب میں. بارک اللہ فیک. وحدت میں برکت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح الگ الگ رہنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے بھائی کو بلا لیا، شاید وہ تھوڑا سا شرما رہے تھے آپ لوگوں سے. جی تو ہم قصص کی طرف چلتے ہیں. تو آج کچھ موضوعات ہیں، پریزنٹیشن آج نہیں ہم پیش کر پا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کا کل میں پھر سے ریوائز کروں گا انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے سن کر بھی آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. القصص القرآنیہ، کیونکہ ہمارا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہدہد کے ساتھ. یہی واقعہ سب سے اہم ہے ہمارے موضوع کا اصل محور، اصل موضوع گفتگو ہمارا یہی ہے. تو ضروری ہے کہ میں قصہ شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سے ذکر کروں کہ آخر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو واقعات، جو قصص ذکر کیے ہیں، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں، کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور آخر ان واقعات اور ان قصص کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے نا. اور کس کس طرح کے واقعات قرآن میں مذکور ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. کس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب قرآن کے سارے واقعات آپ کو سنانے لگ جاؤں گا. قرآن کے جو واقعات ہیں، القصص القرآنیہ، سب سے پہلی چیز قرآن کے جو واقعات ہیں وہ سب سے سچے واقعات ہیں. قرآن میں جو مذکور واقعات ہیں سب سے سچے واقعات ہیں. دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ رب العالمین سے سچ زیادہ کون بول سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ تو قرآن کے جو واقعات ہیں وہ اصدق ہیں، مطلب اصدق کا سب سے سچے واقعات ہیں. اور قرآن کے جو واقعات ہیں وہ احسن ہیں، سب سے اچھے واقعات ہیں. یہ بات الگ ہے کہ آج کل یہ امت جھوٹے قصوں کی عادی ہو چکی ہے، جھوٹے واقعات کی عادی ہو چکی ہے. جب ان کے سامنے قرآن کے اندر موجود واقعات ذکر کیے جاتے ہیں تو انہیں سکون نہیں ہوتا. کیا ہے مولانا، یہ کبھی بھی وہی پرانی باتیں ذکر کرتے رہتے ہیں، کچھ نیا لے کر آئیں. میرے استاذ ایک ہیں شیخ عبداللہ المدنی حفظہ اللہ، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، عمر دے، ان کو صحت و عافیت دے، ایمان سے رکھے. وہ ماشاءاللہ بڑے خطیب ہیں، ہندوستان کے جانے مانے وہ خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. سالوں سے وہ ماشاءاللہ خطبے وغیرہ دیتے ہیں. تو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کیا ہے، آپ وہی پرانی باتیں بولتے رہتے ہیں. تو مولانا نے ان کو یہی جواب دیا کہ پھر آپ کوئی نیا اسلام میرے سامنے لے کر آئیں. میں تو وہی اسلام پیش کروں گا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا تھا، جو قرآن کے اندر موجود ہے. اب نئی چیزیں کہاں سے لاؤں؟ اب ان کے سامنے نئی چیزیں رکھو، نئی چیزیں رکھو کہ اللہ تعالیٰ خود آیا تھا پیارے نبی کو لینے کے لیے. پہلی بار سن رہا ہوں میں، کیا بات بولتے ہیں مولانا صاحب. پہلی بار ہی سنیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر ہوتا تو پہلے بھی سن لیے ہوتے. سب سے پہلے پیارے نبی کی جنازے کی نماز اللہ تعالیٰ نے پڑھی، نعوذ باللہ. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں، اس کو سچ نہیں سمجھنا. پبلک ارے پہلی بار سن رہے ہیں، کیا بات ہے مولانا، کس فیکٹری سے لاتے ہیں سارے واقعات، کہاں سے بنا کے لاتے ہیں. اب پبلک کیا متاثر ہوتی ہے، کیا واقعات ہیں، کیا نئی ایجادات ہیں.
ہماری قوم ابھی یہ جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصوں کی عادی ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ سچائی سے نکلتی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کی جو واقعات ہیں وہ اصدق ہیں، قصص اصدق ہیں، اور نمبر 2 احسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ جی قیلا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قیلا، اللہ سے زیادہ اچھا کوئی بول سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جن واقعات کو ذکر کیا ہے وہ احسن واقعات ہیں۔ قرآن کے جو واقعات ہیں وہ انفع ہیں۔ تیسری چیز انفع، پہلی چیز اصدق، سب سے سچے واقعات ہیں، نمبر 2 احسن ہے، نمبر 3 انفع ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ ان واقعات کو سن کر انسان اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، ان واقعات کو سن کر انسان اپنے اخلاق کو سنوار سکتا ہے، ان واقعات کو سن کر انسان اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے، ان واقعات کو سن کر انسان گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے۔ انفع ہیں قرآن کے واقعات۔ یہ قرآن کے واقعات کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں کہ قرآن کے واقعات انفع ہیں، اصدق ہیں، احسن ہیں اور انفع ہیں، جبکہ اس سے زیادہ اصدق کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ، ان واقعات سے زیادہ احسن کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، ان واقعات سے زیادہ انفع، فائدہ مند کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو واقعات ذکر کیے ہیں مختلف قسمیں ہیں۔ قرآن کے جو واقعات ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ ہے قصص الانبیاء والرسل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نبیوں اور رسولوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کس نبی کا ذکر کیا؟ کس کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کس نبی کا ذکر کیا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، عیسیٰ بھی نہیں، موسیٰ بھی نہیں، سب بول دیں کوئی ایک نکل آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، الف لام میم میں پہلے پارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ غور کرتے جائیں گے اگر آپ ان آیات کو، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر اس کے بعد شیطان کا جو معاملہ تھا اس کو چھوڑیے، پھر اس کے بعد یعنی وہاں پر خلافت کا تذکرہ ہے جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اگر ان واقعات کو پڑھتے جائیں گے، ان میں غور کرتے جائیں گے، پھر اسی طرح دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ، تقریباً سورۃ البقرہ کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تمام کا تعلق اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو ان کا تعلق تمکین فی الارض سے ہے۔ کیا مطلب ہے تمکین فی الارض کا؟ کہ زمین میں حکومت کس کی ہوگی، اس زمین پر ہندو پاک کی نہیں، اللہ رب العالمین کی سرزمین پر، پوری سرزمین، اس پر حکومت کس کی ہوگی، خلیفہ کون بنے گا، کون اس سرزمین پر حکومت کرے گا، تقریباً یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اسی لیے دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، مسجد کا امام نہیں ہے وہ، مسجد کا امام نہیں، انی جاعلک للناس اماما، خلیفہ حاکم بنایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ کب؟ جب ساری آزمائشوں کو انہوں نے اپنے اوپر برداشت کیا اور ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو کہا قال انی جاعلک للناس اماما، قال هو من ذریتی، ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیے اچھے لوگ تھے، انبیاء تھے نا، قال هو من ذریتی، اللہ میرے نسل سے بھی، اللہ تو مجھے امام بنا رہا ہے میری نسل سے بھی، قال لا ینال عہد الظالمین،
کتنی خطرناک باتیں بتائیں اس میں. لا ینال عہد الظالمین، حکومت ملے گی تمہاری نسل سے بھی ملے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی. لا ینال عہد الظالمین، یہاں ظالم سے مراد یہ نہیں کسی کو تھپڑ مارنے والا، ظلم کرنے والا، بم ڈالنے والا. ظالمین سے مراد یہاں پر ظالم علی نفسہ بھی ہے، ظالم علی غیرہ بھی ہے، کہ انسان نافرمانیاں اور گناہ کر کے بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے. تو نافرمانی بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری نسل سے بھی، تو کہا قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں، ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی. بہرحال تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کئی انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے کئی واقعات. یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم سارے واقعات پر بات چیت کر سکیں. تو بہرحال قرآن میں جو واقعات مذکور ہیں ان میں ایک قسم واقعات کی، قصص کی ایک قسم جس کا تعلق انبیاء و رسول سے ہے، قصص الانبیاء والرسل، یہ بتانا مقصود تھا. دوسرے جو قرآن میں واقعات مذکور ہیں وہ ہے قصص الافراد والطوائف. بعض افراد کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بعض افراد کے واقعات ذکر کیے ہیں. جیسے افراد، لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ اہل ایمان میں سے ان کا تعلق ہے. وہیں اہل کفر کا بھی تعلق ہے، اہل کفر کے بھی واقعات ہیں، قارون کا واقعہ ہے، حامان کا واقعہ ہے، فرعون کا واقعہ ہے. ایسے افراد کے بھی واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، اور بعض گروہوں کے بھی واقعات اللہ نے ذکر کیے، جیسا کہ سورۃ البقرہ ہی میں پارہ نمبر 2 میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 3 میں دیکھیے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہاں پر خضر علیہ السلام کا واقعہ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک قریے پر سے گزرتے ہیں کہ وہ سارا قریہ بالکل مرا پڑا ہے، کچھ نہیں ہے. کہتے ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فاماتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی موت دے دی. فاماتہ اللہ 100 عام 100 سال کے لیے موت دے دی اللہ تعالیٰ نے. ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. قال کم لبثت، کتنے دیر سے ٹھہرے تھے یہاں پہ؟ لبثت یوما و بعض یوم. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شاید سورج کے نکلتے وقت ہی جو ہے نا وہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، سورج ڈوبنے کا وقت تھا. کہتا ہے کہ شاید ابھی تھوڑا سا ابھی وہ سورج نظر آ رہا تھا ان کو. لبثت یوما او بعض، ایک دن ہوا یا پھر دن کا کچھ حصہ ہوا. بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. یہ سارے واقعات آپ لوگ بعد میں پڑھیں ضرور. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے بعض شخصیات کے واقعات ذکر کیے ہیں، بعض گروہوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، جماعتوں کے. اسی طرح اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کیا. سورۃ القلم دیکھیں اور سورۃ الکہف کو پڑھیں تو اصحاب الکہف کا واقعہ وہاں پر موجود ہے. سورۃ القلم کا واقعہ تو جانتے ہیں نا. اصحاب الجنہ کا جو واقعہ ہے، نیت بدل گئی تھی، بیٹوں کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا تھا. باپ غریب و مسکینوں کا خیال رکھتا تھا. جب باپ کی موت ہو گئی تو بیٹوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی مسکین نہیں داخل ہوگا، اب کوئی مسکین نہیں آئے گا، چلو رات جا کر ہم کھیت و صاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی کھیتی وغیرہ کو تباہ کر دیا. تو اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں افراد، اور یہ دوسری قسم ہے، افراد اور بعض گروہوں کے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں بعض وہ واقعات ذکر کیے ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کے زمانے سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا. جیسا کہ سورۃ البدر کا اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ لِلْقِتَالِ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ اکبر. جنگ بدر دیکھیے کیا واقعہ ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کس قدر کمزور تھے مسلمان، اور تعداد بھی 3000. کتنی تعداد تھی ان کی؟ 313 کی. 313 کے. اللہ اکبر. اس قدر کمزور اور پھر نہتے مسلمان، نہ ہتھیار مکمل، نہ جانور مکمل، نہ کچھ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اتقوا المؤمنین ان یکفیکم، ایک لمبا واقعہ ہے یہاں پر. تو اللہ رب العالمین اس طرح جنگ بدر کا ذکر کیا، جنگ احد کا ذکر کیا، جنگ احزاب کا ذکر کیا، اور بھی کئی اس طرح کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے تھا. تو اس طرح پتہ چلا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں وہ اصدق ہیں، احسن ہیں، انفع ہیں. ادھر 3 اور ادھر 3 کہ قرآن کے واقعات جو مذکور ہیں قرآن میں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 بولے جی انبیاء و رسول کے واقعات. نمبر 2 انشاءاللہ انہی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قصہ ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے والے ہیں. جی اس کے بعد جی افراد کا اور گروہوں کے واقعات، کچھ بعض گروہوں کے جماعتوں کے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں. مثالیں ضرور یاد رکھیں. جی نمبر 3 جی وہ ان واقعات کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے. تو ان باتوں کو ضرور یاد رکھیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آخر اتنے سارے واقعات قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کیا حکمتیں ہیں یا ان واقعات کے کیا فائدے ہیں؟ زبردست فائدہ. رات میں سونے سے پہلے ایک واقعہ نانی اماں کو سنانے کے لیے بولنا تاکہ اچھی سی نیند آ جائے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے نا؟ نہیں فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اماں کو بولیے میں ایک واقعہ سنا، اور واقعہ سن کے سو جانا. تو یعنی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ قرآن کے واقعہ سن کے سو جائیں. میں یہ حقیقت نہیں ہے، آپ لوگ سیریس ہو کے نوٹ نہیں کر لینا جلدی. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ یہ واقعات ہمیں جگانے کے لیے ہیں اور ہم ان کو سلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو جلدی سے نوٹ نہیں کرنا کہ چلو فائدہ نمبر 1 رات میں سونے سے پہلے ایک واقعہ، ایسے نوٹ نہیں کرنا اس کو. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہماری مائیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بچوں کو واقعات سنانا صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ واقعات سنانا اپنے بچوں کو بہت اچھی چیز ہے. اچھا کچھ لوگ نمبر 2 ٹائم پاس کرنے کے لیے واقع سننا، واقعوں سے ٹائم بھی پاس ہوتا ہے، نہیں نوٹ کرنا ہے اس کو. یہ ہمارا المیہ، ہماری بگڑی شکل ہے یہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے. پھر یہ نہیں ہے چلو ایک کام کرو حضرت یوسف کا قصہ ڈال دو، بڑا رومانٹک بھی بنایا ہوا ہے لوگوں نے، بولے یہ قصہ ڈال دو. لوگ پورے اجر و ثواب کی نیت سے دیکھتے ہیں یوٹیوب میں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نہیں پڑھیں گے لیکن یوٹیوب میں جا کر قصہ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا اور پورا اجر و ثواب اس کی نیت سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک ایک منٹ میں جو ہے نا یہاں پر ایک ایک نیکی بڑھ رہی ہے اور ان کا درجہ بھی بلند ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ثواب کی نیت سے. اور کچھ عورتیں تو دوپٹہ ڈال کے دیکھتی ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام آ جائیں گے بیچ بیچ میں. نعوذ باللہ. یہ حالت ہے ہماری. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یوٹیوب پر لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور ہماری عورتیں ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے. دیکھیے کہ چلو بیکار چیزیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں مسلسلات نہیں دیکھنا ہے، سیریل نہیں دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے. اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، قرآن کو پڑھو، سچی تصویر آپ کے سامنے آئے گی. کس قدر جھوٹی باتیں اس واقعے کے اندر مکس ہیں، کیسی کیسی چیزیں اس کے اندر اضافہ کی گئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بہت غلط چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو ثواب کی نیت سے. بچے پوچھئے کیا بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ نہیں پہلے ہم فلمیں دیکھتے تھے، آج کل نا اسٹوریز دیکھتے ہیں ہم، پروفٹس کی اسٹوریز دیکھتے ہیں، پروفٹ موسیٰ کی، یوسف کی، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل. تو یعنی بچوں کو بھی سمجھایا گیا کہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، بیٹا یہ دیکھو وہ مت دیکھو. نہیں، قرآن پڑھیں، سچی تصویریں آپ کے سامنے آئیں گی. واقعات کی سچی حقیقت یا صحیح شکل میں واقعات آپ کے سامنے آئیں گی. تو کیا فائدے ہیں؟ تو ہم اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں ان واقعات سے. رات میں سونے کے لیے واقعہ سنتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں. اور آج کل نیا دور چل رہا ہے چونکہ، تو واقعات کو ہم دیکھ رہے ہیں، بگڑی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان واقعات کو ٹائم پاس کرنے کے لیے تقریروں میں آپ دیکھیں گے بعض مقررین ماشاءاللہ گھنٹوں تقریر کریں گے، ایک واقعہ لے کر اتنا مرچ مسالہ لگائیں گے، اتنا مرچ مسالہ لگائیں گے، بازار میں چاہے جتنا مہنگا ہو جائے ان کے پاس بڑا سستا ہوتا ہے.
اس میں جھوٹی سچی باتیں ملا ملا کر یہ بات لوگ سنتے ہیں اور آ کر ہمارے سر پر بیٹھتے ہیں کہ واقعی میں تو مولانا نے یہ بھی بتایا تھا، یہ آپ نہیں بتاتے ہو۔ ہم کہاں سے بتائیں؟ ہم تو وہی بتائیں گے جو قرآن میں ہے، ہم ایکسٹرا کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس؟ تو وقت کو گزارنے کے لیے بھی، تقریروں کو لمبی کرنے کے لیے بھی کچھ مولانا لوگ اس طرح کے قرآن کے واقعات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کو بگاڑ کر، مرچ مسالہ لگا کر، انسان کس مقصد کے لیے کیا فائدہ ہے اور کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں وہ تو ایسے چلی جاتی ہیں سر کے اوپر سے، وہ تو آتی ہی نہیں وہ چیز۔ واقعہ سن کے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن کے نکلتے ہوئے بس اتنا سوچ کے نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے نا وہ کون تھی، وہ زلیخا، پتہ نہیں وہ نام کہاں تک صحیح ہے، بہرحال وہ اس کے پیچھے پڑی تھی، یہ سن کے نکل جاتا ہے۔ وہاں پر اس بات پر زور نہیں دیا جاتا کہ آخر کیا فوائد ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے، آخر ہمیں کیا چیزیں مل رہی ہیں۔ عفت و پاک دامنی کا سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے، ہمیں ہمارے اقتصاد کو ہم درست کر سکتے ہیں، اپنی اکنامک کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں زندگی میں ڈسپلین، زندگی میں نظم و نسق سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری نظروں سے اوجھلی ہو جاتی ہیں اور ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، واقعہ ایسے سنا دیا گیا کہ آخر میں بندہ رومانٹک بن کے نکل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا تو ڈر کے گھبرا کے نکلتا ہے، پتہ نہیں کون کس پر جادو کر دے گا۔ یہ ایمان لے کے نہیں نکلتا وہاں سے کہ جادو کرے بھی تو اس کا توڑ ہے، ہم اس کو قرآن پڑھ کے جو ہے نا اس سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر، یہ چیز سوچ کے نہیں نکلتا، وہ ڈر کے گھبرا کے نکل جاتا ہے کہ پتہ نہیں فرعون کا کوئی رشتہ دار، کوئی اس کی نسل کا بچ گیا ہو جو ہم پہ جادو کر دے۔ یہ گھبراہٹ، عجیب سا خوف لے کے لوگ نکلتے ہیں۔ تو واقعات کو ہم پڑھیں، سنیں، قرآن کے جو واقعات ہیں اس کے کیا فوائد ہیں، کیا حکمتیں ہیں، وہ سب سے اہم ہیں۔ قرآن کے اندر جو واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا حکمتیں ہیں، وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہمارے پاس، تو چند فوائد اور چند حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگ ضرور اس کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنے نوٹ بک میں پین اور کاپی کا استعمال کریں۔ کل بھی میں نے کچھ احباب سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ضرور پین اور نوٹ بک وغیرہ لے کر آئیں۔ دعوت میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ تو لے کر آتے ہیں، لیکن بعض احباب ایسے ہی منہ اٹھائے چلے آئے ہیں شاید ہمیں دیکھنے کے لیے۔ تو اگر آج نہیں لائے ہیں تو کل جو ہے نا وہ ضرور اپنے ساتھ نوٹ بک اور پین لے کر آئیں، کیونکہ لکھ کر ہم اس علم کو قید کر سکتے ہیں۔ قید العلم بالکتابہ، علماء نے نصیحت کی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اسی لیے اپنے ساتھ وہ ضرور لے کر آئیں۔ اس سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں پھر، اور آپ کے لیے بڑے مفید ہیں۔ کچھ احباب جو ہے نا بازو سے پیپر مانگ لے رہے ہیں، ہے پیپر دے دے، جلدی جلدی پیپر دے ادھر سے، ایسے بھی نہیں کریں۔ 1-2 ریال میں نوٹ بک ملتی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل سے کم آپ لوگ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، تو آج کم سے کم اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کے حکم القصص و فوائدها، قرآن کے اندر مذکور جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا فوائد ہیں۔ آئیے، سب سے پہلا فائدہ بیان حکمت اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے جو واقعات قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ اپنی حکمت بتانا چاہتے ہیں۔ رب العالمین اپنی حکمت بتا رہے ہیں، رب العالمین حکمت اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ قمر کی آیت نمبر 4 اور 5 میں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، بہت ساری خبریں ان کے پاس آئی ہیں، مطلب بہت سارے واقعات ان کے پاس آئے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس کے اندر ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، رب العالمین کا غضب ہے، رب العالمین کا غصہ ہے، رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن واقعات کو سن کر ہم وقت کو گزارتے ہیں، جن واقعات کو سن کر ہم آرام سے سوتے ہیں، اس کے اندر مزدجر ہے، ڈانٹ ہے رب العالمین کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اس کے بعد کا حکمۃ بالغہ، اس میں بے حد رب العالمین کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، لیکن ان واقعات کو پڑھ کر دیکھیں گے آپ، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا، کہا فما تغنی النذور، کتنے مرتبہ ان کو ڈرایا گیا، لیکن اتنا ڈرانا کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ تو بیان و حکمت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو ذکر کر رہے ہیں ان واقعات کے اندر۔ نمبر 2، رب العالمین اپنے انصاف کا ذکر کرتے ہیں ان واقعات میں، کہ اللہ رب العالمین کس قدر عدل ہے، عدل انصاف ہے، اور عدل انصاف کرنے والا بھی مبالغے کا صیغہ، کس قدر رب العالمین عدل ہے، کیسا وہ انصاف کرنے والا ہے، ان واقعات کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ اگر آپ نے بار بار پڑھی ہو، سنی ہو، سمجھنے کی کوشش کی ہو کسی سے، تو انہوں نے ضرور یہ بتایا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنے بے پناہ رحم و کرم کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مالک یوم الدین۔ اللہ کے رحم کو سن کر بے لگام نہیں ہو جانا، یہ نہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، نہیں، مالک یوم الدین، تم جو بھی کرو گی کل کے دن انصاف ہونے والا ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اگر دنیا کے اندر جج صاحب قاتل کو معاف کر دیں، قاتل بولتے ہیں وہ کیا رحم دل ہیں جج صاحب، جج نے قاتل کو معاف کر دیا اور قاتل نے بولا کہ کیا رحم دل ہیں جج صاحب، بڑے رحم دل ہیں، کیا بولو گے آپ؟ وہ جج ہے، وہ ہے قاضی ہے، وہ قاضی ہے نہیں، وہ قاضی نہیں ہے، وہ قاضی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ نہیں کیا صحیح، وہ قاضی ہی نہیں ہے۔ رب العالمین انصاف کرنے والا، جہاں رب العالمین رحم کرنے والا ہے وہیں ظالموں کو ان کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو واقعات قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں اس میں اللہ رب العالمین اپنے انصاف کا ذکر کرتے ہیں کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر 26 تک دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب رب العالمین کا فیصلہ یعنی رب العالمین کا جب عذاب آ گیا تو ان کی یہ معبودان باطلہ نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ کے علاوہ ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ان معبودان باطلہ نے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے کہا کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم۔ سارے واقعات قرآن کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں اس کا ایک فائدہ، ایک حکمت رب العالمین کا انصاف، اس کا مظاہرہ ہے۔ نمبر 3، قرآن کے اندر جو واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں ان واقعات سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ثابت قدمی کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ہر حالت میں اللہ رب العالمین کیسے ان کو اجر دیتے ہیں، یہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 34 اور 35 کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے لوط کی قوم پر پتھروں کی بارش نازل کر دی لیکن آل لوط کو ہم نے بچا لیا۔ آل لوط سے مراد یہاں پر وہ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آل لوط کو ہم نے بچا لیا۔ کیا کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہر شکر ادا کرنے والے کو، رب العالمین کی قدر کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ہر شکر گزار اور قدردان کی ہم قدر کرتے ہیں اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ثابت قدم رہنے والوں کو ہم کس طرح بدلہ دیتے ہیں، ان واقعات سے اللہ رب العالمین پرانے قوموں کے واقعات ذکر کر کے اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس قدر ثابت قدم اہل ایمان کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔
ہر حکمت اور ہر فائدے کے پیچھے کے واقعات ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس اتنا کہ میں ہر ایک کی مثال میں ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں، تو اس لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ کم سے کم آپ کے اندر ایک تڑپ اور شوق تو پیدا ہو کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں واقعی قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، واقعی قرآن کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ کے فضل کا مظاہرہ ہے، جن میں اللہ کے حکمت کا مظاہرہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے انصاف کا مظاہرہ ہے، جن میں اللہ رب العالمین کے اہل ایمان کے ساتھ ایک خصوصی فضل و کرم اور احسان کا معاملہ ہے۔ ایسے واقعات کو ہم پڑھیں، یہ شوق تو کم سے کم آپ یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ میں ہر حکمت اور ہر فائدے کے پیچھے ایک واقعے کو ذکر کرنا شروع کر دوں تو پھر جو اصل واقعہ ہے پھر اس کے لیے پھر دوبارہ مجھے یہ کورس رکھنا پڑے گا، اس لیے ہم تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو واقعات مذکور ہیں، ان واقعات کے پیچھے جو ایک حکمت ہے یا ایک فائدہ ہے وہ ہے کافروں کو ڈرانا، جو سرکش لوگ ہیں ان کو ڈرانا کہ دیکھو پچھلی قوموں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کس طرح کا معاملہ کیا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، کیسے عذابات ان پر نازل ہوئے۔ تم بھی سدھرو۔ یہ کافروں کو اور اہل جحد کو اللہ رب العالمین، جہد نہیں ہے، انکار سرکشی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کہا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا وہ زمین پر نہیں چلتے ہیں اور کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو قرآن کے واقعات، اس کا مقصد، اس کی حکمت یہ ہے کہ کافروں کو اللہ رب العالمین ڈرا رہے ہیں، کافروں کو ڈرانا، یعنی کافر سے مراد یہاں پر جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرانا پچھلی قوموں کے یا انکار کرنے والے یا کافروں کے واقعات کو ذکر کر کے۔ اور سب سے آخری جو بات ہے ابھی کے لیے، جو سب سے آخری بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، کس طرح سے لوگوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح اپنوں سے لے کر غیروں تک ہر کسی نے آپ کے ساتھ بد سلوکی کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، زبان سے یعنی ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تانے دے کر، گالیاں دے کر، طرح کے الزامات لگا کر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے وقت اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کا واقعہ ذکر کیا۔ دیکھو پچھلے نبی ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، سارے انبیاء کے واقعات، تقریباً 25 انبیاء جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے اور کہا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ وَإِن كَذَّبُوا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے ان واقعات کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے ان واقعات کے ذریعے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے واقعات ہم نے جو ذکر کیے ہیں، سارے واقعات، ہمارا مقصد ہے آپ کے دل کو مضبوط کرنا۔ تو یہ ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ تو نمبر 1 اللہ رب العالمین کی حکمت، نمبر 2 اللہ رب العالمین کا فضل، نمبر 3 اللہ رب العالمین کا عدل، نمبر 3 مومنوں کو ثواب و جزا مومنوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہیں، اور نمبر 5 کافروں یعنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے
کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے اللہ اس کے رسول کو تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ اور پھر نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، یہ بھی ایک مقصد ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور آخری بات ایک اور بچی ہوئی، اس سے پہلے میں نے آخری بات بول دی تھی، ایک آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مدرسے میں پڑھے تھے، کون سی کالج میں پڑھے تھے، کون سی یونیورسٹی میں، کون سی ڈگری تھی آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ امی تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کا مطلب میری ماں نہیں، ان پڑھ، جاہل کو بولتے ہیں امی عربی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کہیں پر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعات ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اس بات کا ثبوت ہے ان واقعات کے اندر کہ آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی ڈگری وگری نہیں تھی آپ کے پاس، لیکن آپ سینکڑوں ہزاروں سال پرانے واقعات ذکر کرتے ہیں، تو کہاں سے؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا اور اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ تلک من انباء الغیب، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ تو غیب کی باتیں تم بھی نہیں جانتی، تمہاری قوم بھی نہیں جانتی تھی۔ ان واقعات کو جو قرآن کے اندر مذکور ہیں، نہ تم جانتے نہ تمہاری قوم، لا انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں جانتے تھے۔ فاصبر، ان کے جھٹلانے سے آپ پریشان مت ہوں، آپ کے لیے آپ نبی ہیں، اس کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ وہ واقعات ذکر کر رہے ہیں جو ہزاروں سال پرانے تھے، ان واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو کہا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اور انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے، انجام تو متقیوں کے لیے ہیں۔ یہ چند فوائد اور قصص و حکم جو چند میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سارے فوائد و حکم ہیں قرآن کے اندر جو واقعات مذکور ہیں اس کے، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، تو اتنے چند جو ہیں یہ بھی اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور ہر واقعہ سننے سے پہلے یا ہر واقعہ سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ کہاں اس واقعے کے اندر رب العالمین کا عدل نظر آ رہا ہے، کہاں اس واقعے کے اندر رب العالمین کا فضل نظر آ رہا ہے، کہاں اس واقعے کے اندر رب العالمین کی حکمتیں نظر آ رہی ہیں، کہاں اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، کہاں اس واقعے کے اندر مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کہاں اس واقعے کے اندر کفار کو اور مشرکین کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری حکمتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی ہم قرآن کا کوئی واقعہ پڑھیں یا سنیں۔ فی الحال نماز سے پہلے مطلب ابھی کا جو سیشن ہے اس میں اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ واپس ہم نماز کے فوراً بعد دوبارہ ملاقات کریں گے۔